ایک عورت تھی، اس کا جو شوہر تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، تو ایک خاتون کے شوہر نے ایک دفعہ غصے میں یہ کہہ دیا کہ اگر میں تمہیں ہاتھ لگاؤں تو ایسا ہے جیسے میں نے اپنی ماں کو ہاتھ لگایا۔ عربوں میں ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی تھی۔ میاں بیوی میں لازماً جدائی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ خاتون بہت پریشان ہوئی کہ ادھیڑ عمر میں شوہر اور بچوں سے جدا ہو کر کہاں جاؤں گی۔ انہوں نے سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیان کر دیا اور بڑی عاجزی سے درخواست کی کہ اس کا کوئی حل نکالیں، مگر اس وقت تک وحی سے ایسی بات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ خاتون بار بار توجہ دلاتی رہی۔ آخر میں وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے جھگڑتی تھی۔ تم میں جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں تو اس کہنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، البتہ اس طرح کے لوگ ایک ناگوار اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اب اگر وہ پلٹنا چاہیں تو انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام میسر نہ ہو تو لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھیں، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ عورت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میرے آدمی نے مجھ سے ایسا بول دیا کہ تو میری ماں جیسی ہے، میں تیرے ہاتھ لگاؤں تو۔ اور یہ الفاظ کہنا عربوں میں طلاق جیسی چیز تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میری تو عمر بھی اس کے ساتھ کافی گزر گئی، بچے بھی بڑے بڑے، اب میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی، کوئی حل نکالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی آسمان سے اس کے متعلق وحی نہیں آئی تھی، نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وہ بیچاری چیختی رہی، کیا کروں، میرا معاملہ کیسے حل ہوگا۔ تو پھر اللہ نے ان کی بات، اس عورت کی بات اخلاص والی تھی، وہ آسمانوں پر سنی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی نادانی اور غلطی میں ایسی بات کہہ بیٹھے کوئی شوہر تو اس کی تلافی شریعت کے اندر ہے، یا تو وہ جو ہے غلام آزاد کرے کفارہ کے طور پر، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھے۔ تو پھر وہ بیوی اپنی اس کی دوبارہ سے اسی طرح اس کے نکاح میں آ جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جا رہا تھا ان کے دور خلافت میں، تو یہی عورت حضرت عمر کے سامنے کھڑی ہوئی اور ان سے بات کرنے لگی پردے کی حالت میں۔ تو حضرت عمر ان سے بات کرتے رہے اور صحابہ پریشان تھے کہ حضرت عمر کس سے بات کر رہے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ جی آپ کن سے بات کر رہے ہیں، بہت سب لوگ پریشان کھڑے کھڑے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے، اس کی بات تو اللہ نے 7 آسمانوں کو اوپر سنی، عمر کون ہوتا ہے جو اس کی بات نہ سنے۔ تو میرے بھائیو اس طرح سے جو ہے یہ معاملہ یہ اس طرح حل ہوا۔ اس کے بعد چند ضروری مجلسی آداب کی تلقین کی گئی، مجلس کے اندر کیسے بیٹھنا ہے، کیسے۔ فرمایا آپ کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، جہاں کہیں 3 آدمی گفتگو کرتے ہیں، چوتھی ذات اللہ کی ہوتی ہے، جب 5 ہوتے ہیں تو چھٹی اللہ کی ذات ہوتی ہے، خفیہ بات کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ وہ جہاں کہیں ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر قیامت کے روز اللہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جیسا کہ رسول اور اس خاتون کے درمیان گفتگو ہوئی، اللہ نے سن لیا اور اس کے متعلق احکامات نازل فرمائے، البتہ سرگوشی سے منع کیا گیا، خاص طور پر یہ کہ گناہ، ظلم و زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے سرگوشی اللہ کے نزدیک کفر کی بات ہے۔ ایسی باتیں یا حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے جن سے لوگوں کے لیے تنگ دلی کا اظہار ہو یا تکلیف پہنچے۔ اگر 2 آدمی کہیں بات کر رہے ہیں تو تیسرا آدمی ان کی بات کو سننے کی کوشش نہ کرے۔ قیامت کے روز ایسے آدمی جو کنسوا لیتے پھرتے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے،
کسی کی بات سننا چاہتے ہیں، وہ بھی دو آدمی جو بات کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ میری بات کہیں لیک ہو، کوئی سنے، پھر بھی سننے چاہتے ہیں لوگ۔ بہت سارے عورتیں مرد ایسے ہیں جو دیواروں کے قریب چھپ چھپ کر کے نہیں دوسروں کی باتیں سنتے ہیں۔ ان کے لیے منع کیا گیا کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکامات پڑھے گئے۔ اس کے بعد سورہ حشر میں منافقین سے خطاب ہے کہ انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ ان واقعات سے سبق لیں جن دشمنوں کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، یعنی مدینہ کے یہودی اللہ نے کس طرح وہ حالات پیدا کر دیے کہ وہ خود ہی اپنے گھر اجاڑ کر مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دشمن اور بن گئے تھے منافقین۔ ادھر مکہ میں تو ایک ہی دشمن تھے، وہ مشرکین مکہ، یہاں پر یہودی اور منافقین اور مشرکین مکہ کا حملہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، تین دشمن تھے۔ تو یہودی منافقین کا تذکرہ ہوا اس میں، تو منافقین کے اپنی عادت اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ لوگ خود ہی مدینہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسا وقت آ گیا جب آدمی برا کرتا ہے، بری عادتوں میں ملوث ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف زندگی گزارتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو، اہل ایمان کو تنگ کرتے ہیں، تو اللہ ایسا کرنے پر ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ان حالات سے تنگ آ کر خود ہی اس سے جو ہے مدینہ منورہ سے وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ بہرحال ان کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد جو ہے سورہ صف میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جو پیغمبر کی اطاعت گزاری کا عہد کر چکنے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد سے جی چرا رہے تھے۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ اگر اطاعت کا عہد یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد تمہاری یہی روش رہی تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو یہودیوں کا ہوا کہ اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اور ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پاس آئے معجزات کے باوجود ان کا انکار کر دیا اور اب اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام ان کی اور مشرکین کی مرضی کے خلاف اس سرزمین میں ساری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ کمزور مسلمانوں کو صحیح راہ اختیار کرنے کی تلقین کی کہ دین کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو، کامیابی کی یہی راہ ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ کی مدد اور اس کی فتح سے ہمکنار ہوگے، جو اب آنے ہی والی ہے اور جو تمہاری تمنا بھی ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ ہوا تھا کہ انہیں اللہ کی راہ میں پکارا گیا تو انہوں نے لبیک کہا۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بھی اچھے آدمی تھے، جب ان کو اللہ کے راستے کے لیے پکارا گیا تو وہ اللہ کے راستے کے لیے فوراً تیار ہو گئے، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی ہو گئے تھے، اور جو اچھے ان کا تذکرہ قرآن بھی کر رہا ہے۔ سورہ جمعہ میں بھی حضرت رسول پاک علیہ السلام سورہ جمعہ میں اللہ کے رسول جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک قحط پڑا ہوا تھا، ایک قافلہ آیا مدینہ میں اور اس نے آواز لگائی کسی کو غلہ لینا ہے تو لے لو۔ صحابہ خطبہ سن رہے تھے، جب اس قافلے کی آواز سنی تو انہوں نے دل میں سوچا یہ قافلہ نکل جائے گا، غلہ لے لیتے ہیں، یہ چلا جائے گا تو پھر جو ہے غلہ کہاں سے لیں گے، خطبہ تو بعد میں آ کر بھی سن لیں گے۔ بس اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا یہ غلہ کیا چیز ہے، تم ہمارے رسول کی بات خطبہ ہو رہا تھا اسے چھوڑ کر چلے گئے، ہم چاہیں تو تمہارے لیے زمین اور آسمان سے خزانے نکال کر تمہارے گھروں کو بھر سکتے ہیں، اس چھوٹی چیز کے لیے تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو ترک کر دیا۔ اور پھر جمعہ کے لیے منتخب کیا گیا کہ جمعہ کے روز نماز سے پہلے، جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی آدمی جو ہے اپنا کاروبار نہ کرے، اگر اسلامی نظام ہے تو پہلے وہ نماز پڑھے، تیاری کرے نماز کی، اور نماز کے بعد پھر زمین پر گھومے، تجارت کرے، اللہ تھوڑے وقت میں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس طرح سے جمعہ کے بارے میں بتایا گیا، اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے اہل کتاب تھے پچھلے کتاب والے، جن کو اللہ نے توریت، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم جیسی عظیم عظیم آسمانی کتابیں عطا فرمائی تھی، انہوں نے ان کتابوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے
قرآن میں کہ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی گدھے کے اوپر ڈھیر ساری کتابیں لا کر لاد دو، سوائے وزن کے اس گدھے کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح یہودی اور عیسائیوں نے اپنی اپنی آسمانی جو کتاب ان کو دی گئی تھی ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور جو ہے ان پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے۔ اور مسلمانوں، تمہارے پاس بھی عظیم الشان اللہ کی کتاب ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کتاب نہیں، اور تم بھی اگر اس طرح کرو گے، اس کے ساتھ بے توجہی برتو گے، اس کو سنو گے نہیں، اس کو پڑھو گے نہیں، اس پر عمل نہیں کرو گے، اس میں کیا لکھا ہے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرو گے، تو پھر تمہاری بھی ایسی مثال ہے جیسے عیسائی اور یہودیوں کی رہی۔ ہمارے پاس 14 سال ہو گئی قرآن کو آئے ہوئے، لیکن ہمیں پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آج سب سے بڑا آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جس نے پی ایچ ڈی کر لی ہو، جس نے انجینئرنگ کر لی ہو، ڈاکٹری کر لی ہو۔ خدا کی قسم، قرآن اور حدیث کا علم جس کے پاس ہے اس سے بڑا کوئی دولت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو دنیا کی ڈگری ہیں، موت پر ختم ہو جائیں گی، دنیا میں فائدہ ہوگا، لیکن قرآن اور حدیث کی ڈگری ایسی ہے جس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہوگا۔ قرآن سر کی طرف آ جائے گا اور جو ہے صدقہ خیرات پیروں کی طرف، اور نفلی نمازیں دائیں بائیں آ جائیں گی۔ وہاں نہ کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری چلے گی، نہ ڈاکٹری کی ڈگری چلے گی، وہاں میرے بھائیو قرآن سفارش کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن آئے گا کہے گا کہ میں نے اس کو آرام کرنے سے روکا، مجھے سنا، اس نے پڑھا، اے اللہ میری سفارش بندے کے حق میں قبول کر لے۔ پھر روزہ آ جائے گا، روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے 13-14 گھنٹہ کھانے پینے سے روکا، نفسانی خواہشات سے بندہ روکا، میری وجہ سے میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ روزہ اور قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر اللہ انسان کی مغفرت کرے گا۔ ایک آدمی کا اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہا ہے، اس میں فرماتا ہے کہ ایک آدمی یمن کا تھا، اس کے پاس بہت اچھا باغ تھا، اس میں سے پھل آتا تھا ہر سال، اور وہ آدمی بڑا نیک تھا، رشتہ داروں کو بلاتا تھا جب پھل آتا تھا موسم کا، اور پھر کچھ رشتہ دار، کچھ غریب، اور کچھ وہ اپنے گھر لے جاتا تھا، کچھ وہ غریبوں کو دے دیتا تھا، تقسیم کر دیتا تھا، کچھ رشتہ داروں کو دے دیتا تھا، اور کچھ جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے لے جاتا تھا۔ اس سے اس کے باغ کے اندر بہت اچھی برکت ہو رہی تھی اور فصل بھی اچھی آتی تھی۔ لوگ رش کرتے تھے کہ اس کے باغ میں بہت اچھی فصل آتی ہے۔ بیچارہ وہ ایماندار انسان یمن کا رہنے والا تھا۔ قرآن میں اللہ اس کا ذکر فرمایا سورہ قلم کے اندر۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اولاد آئی، اولاد نے کہا کہ میرا باپ تو بیوقوف تھا، جب فصل آتی تھی تو آدھا غریبوں کو دے دیتا تھا، آدھا رشتہ دار بلا کر ان کو تقسیم کر دیتا تھا، اور کچھ بچا کچھ اپنے گھر لے جاتا تھا۔ اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ جب فصل آئے گی تو ہم صبح صبح جائیں گے۔ جب فصل آئی، ان کی آئی تو وہ تڑکے گئے صبح اندھیرے میں، تاکہ نہ رشتہ داروں کو پتہ چلے نہ غریبوں کو پتہ چلے، اور ہم صبح اپنی فصل کو توڑ کر اپنے گھروں میں لا کر بھر دیں، کسی کو دینا نہیں پڑے گا۔ جب وہ گئے، ان کی نیت بدل گئی تو ان کا باغ جو ہے خاک ہو چکا تھا، جل کر راکھ ہو چکا تھا، چونکہ ان کی نیت بدل گئی تھی۔ تو اللہ کے یہاں دینے سے کمی نہیں ہوتی میرے بھائیوں، بڑھتا ہے، لیکن ہماری یہ کہنے اور دل کی سوچ ہے کہ ہم جو ہے اپنی سوچ کے مطابق کام کرتے ہیں، ورنہ دینے سے کبھی کمی نہیں ہوتی، بڑھتا ہے مال، صدقہ سے مال بڑھتا ہے، سود سے مٹتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ قیامت کرو سود خور ایسا کھڑا ہوگا جیسے پاگل ہوتا ہے، بد حواس، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو ان کی نیت بدل گئی، اللہ کی بھی نیت بدل گئی، اس کا وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگے کہ ہماری وہ راستہ تو وہ باغ تو ہمارا سا لگ رہا ہے، لیکن کہیں ہم بھول تو نہیں گئے ہیں۔ تو سب بھائیوں نے کہا کہ نہیں، بھولے نہیں ہیں، بلکہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہماری چالاکی کی وجہ سے اللہ نے کر دیا ہے۔ پھر وہ پچھتائے تو پھر پچھتانے کے بعد کوئی بات نہیں بنی۔ سورہ ملک روزانہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ چاروں طرف سے یہ صورت ایسے اس کو چھپائے گی جیسے خطرے کے وقت مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے۔ کتنا سانپ وغیرہ بھی ہوتا ہے، میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، سانپ بھی آتا ہے مرغی کے پاس بچوں کو کھانے کے لیے، تو اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے، اپنے اوپر لیتی ہے وہ ساری۔
حملہ کرتا ہے سانپ اس کو کھانے کے لیے، بچوں کو کھانے کے لیے، لیکن وہ اپنے بچوں کی ایسی حفاظت کرتی ہے، کوے سے، چیل سے، باز سے، وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ کیونکہ اسی طرح جو آدمی روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، یہ سورت اس کو قبر کے عذاب سے اسی طرح محفوظ رکھے گی، اور نیک اعمال اس کے جو ہے قبر میں آ جائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، آج تیری میں مدد کروں گا۔ یہ نیک عمل دنیا میں آج کر لو، آج موقع ہے، کل موقع نہیں ہوگا، پھر قبر میں پڑو رہو گے، اولاد چھوڑ کر چلی آئے گی، کوئی 10 منٹ بعد بھی کھڑا نہیں ہوگا، سب رشتہ داروں کو کھانا کھلانے کے لیے واپس آ جائیں گے اور اعلان ہوگا کہ آ جاؤ کھانا کھا کر جاؤ، اور کوئی تمہاری پرسان حال نہیں ہوگا۔ تم جو ہے آج ہی اللہ کے راستے میں خرچہ کرو اور اللہ کے لیے، دین کے لیے جو ہے مرو مٹو اور اعمال کرو، نیکیاں کرو، جمع کرو۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، آخری عشرہ نچوڑ ہے پورے مہینے کا۔ اعتکاف میں بیٹھو، دعائیں مانگو، شب قدر کی تلاش کرو، نیکی کرو، برائیوں سے بچو، بھلے کام کرو، اپنی زندگیوں کے رخوں کو تبدیل کرو۔ بڑے اہم واقعات بیان ہوئے سورہ نوح میں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہوا۔ نوح علیہ السلام کے بعد چند لوگ بڑے نیک آدمی تھے، یعوق، نصر اور ودہ، سوا، یہ 5-6 آدمی تھے، بڑے نیک تھے، نوح علیہ السلام کی تقلید کرتے تھے، ان کے طریقے پر تھے، لوگ ان کو اچھا سمجھتے رہے۔ جب یہ مر گئے تو لوگوں نے کہا یہ اچھے آدمی تھے، ان کی تصویریں بنا لی جائیں، لہذا کچھ لوگوں نے ان کی تصویریں بنا کر کھڑی کر دی۔ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ لوگ ان سے اچھا ہی گمان کرتے تھے کہ بھئی اچھے آدمی، ان کی تصویر بنی رہی۔ پھر دوسری نسل آئی 100 سال بعد میں، پھر جو ہے وہ کچھ لوگ ایسا آئے کہ ان کی پھر پوجا کرنے لگے ان تصویروں کی، اور پھر اسی طرح بت پرستی شروع ہو گئی۔ اس لیے تصویر جس گھر میں ہوں گی وہاں رحمت کے فرشتے شب قدر کی راتوں میں بھی نہیں آئیں گے۔ تصویر کا زمانہ آ رہا ہے، چل رہا ہے ہمارے زمانے میں، ہر آدمی کے پاس تصویر ہی تصویر، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ میں بھی آدمی کھڑا ہوا ہے تو فوراً تصویر کھینچ کر آپ کو بھیج دے گا، اور تصویروں کا زمانہ ہے، کتنی ساری ڈھیر ساری تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ قیامت کے روز تصویر کھینچنے والوں کو اللہ بلائے گا کہ جان ڈالو اس میں، وہ جان نہیں ڈال پائیں گے، لہذا ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تصویر کشی اچھی نہیں ہے، اس سے بت پرستی شروع ہوتی ہے، اس سے جو ہے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم تصویروں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ملک کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے لیے تصویر آپ کی کھنچوائیے، آدھار کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، آپ کو کہیں جو بھی ضرورت ہے چھوٹی سے لے کر بڑی تک، اس سے اسلام گریز نہیں کرتا، اس کے لیے اجازت دیتا ہے۔ جہاں کتے ہوتے ہیں تصویر ہوتی ہے جن گھروں میں، اور ناپاک زنا کرنے والے جہاں پڑے رہتے ہیں وہاں جو ہے رحمت کے فرشتے جبرائیل امین نہیں آتے، خیر کے فرشتے نہیں آتے۔ بہرحال اس طرح سے بہت سارے اہم واقعات بیان ہوئے، میں نے مختصر طور پر آپ کو بتایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔